اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن کی حالت میں ہو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پس جس شخص نے فائدہ اٹھایا حج کے ساتھ عمرے کا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس وہ قربانی کرے جو میسر ہو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ پس جو قربانی نہ کر سکے وہ روزے رکھے 3 دن فی الحج حج کے زمانے میں وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے رکھے جب واپس لوٹے تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ یہ کامل ہوئے 10 ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہیں رہتا ہو اس کے اہل و عیال حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 196 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حج کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے حج کے 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے اور ایک حج قران ہے۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر سے یا میقات حرم سے پہلے حدود حرم سے پہلے صرف حج کی نیت سے احرام باندھے اور صرف حج کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسرا حج یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور پھر احرام نہ کھولے، اسی احرام کے اندر حج بھی کر لے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی حج کو ادا فرمایا تھا، حج قران کو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے افضل حج وہ ہے جو حج قران ہے، یعنی عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر حرم شریف میں جائیں اور پھر اسی احرام کو نہ کھولیں اور اسی احرام کے اندر حج کو بھی ادا کر لیں، اگرچہ مشقت بہت ہے لیکن افضل ترین حج یہی ہے۔ تیسرا حج ہے حج تمتع، جو یہاں آیت کے اندر بھی مذکور ہے۔ آدمی احرام باندھے عمرے کی نیت سے، پھر حرم شریف چلے جائے، عمرہ ادا کر لے اور پھر 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کر دوبارہ باندھ لے، 1 رات کا اسٹے کر کے پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں جو یہاں پر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حج افراد ہے اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے، جو حج تمتع اور قران ہے اس کے اوپر دم ہے، قربانی ہے، اور یہ قربانی کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ قربانی اللہ کے ہاں شکر ادا کرنے کے طور پر ہے کہ اللہ رب العزت نے عمرے کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرمائی، دونوں کا ہوا تو یہ دم شکر اس شخص کے اوپر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس کو اس لیے بیان فرمایا، زمانہ جاہلیت میں رسول پاک سے پہلے جو مشرکین عرب تھے وہ اس بات کو بہت سخت گناہ سمجھتے تھے اور غلط سمجھتے تھے کہ کوئی شخص عمرے کا احرام باندھے اور پھر اس کے ساتھ حج کو بھی ملا لے، یہ غلط ہے۔ ایک کام ہوگا، یا تو عمرہ کرے یا تو حج کرے۔ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی تردید فرمائی کہ حج اور عمرہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس پورے مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جو آفاقی ہو۔ آفاقی اس کو کہتے ہیں جو حدود حرم کے قریب نہ رہتا ہو، پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے جانے، انڈونیشیا سے جانے والے لوگ ہوں۔ یہ حج قران اور حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک بار سفر کر کے آ گئے، اب عمرہ بھی ادا کر لے اور حج بھی ادا کر لے، دونوں کو ملا لے اور پھر دم شکر ادا کرے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ جو حرم کے قریب رہنے والے ہیں ان کے لیے ایسا نظام نہیں ہے، وہ حج افراد ہی ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا اگر کوئی شخص دم شکر ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 روزے حرم شریف میں رکھے اور 7 روزے گھر کے اندر آ کر رکھے، اس طرح 10 روزے کامل ہو جائیں گے جو دم شکر کے مقابلے میں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے حج تمتع یا حج قران ادا کر لیا
عمرہ اور حج کو ملا لیا اور دم قربانی نہیں کی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 10 روزے رکھے، اور 10 روزے اس ترتیب پہ رکھیں گے کہ 3 روزے حرم شریف کے اندر رکھے اور 7 روزے گھر کے اندر رکھیں۔ اللہ نے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے آپ کے کامل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ حج کا مقصد اللہ کا عشق ہے اور حج کا مقصد اللہ کا خوف ہے۔ آخر میں ایک عام ارشاد فرمایا، لوگوں اچھی طرح سمجھ لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یقیناً قدم قدم پہ اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ جو آیات حج ہم پڑھتے ہیں تو آج کل ہمارے دل میں ایک تمنا اور ایک آرزو پیدا ہوتی ہے۔ یہی آرزو اور تمنا یہ مسلمان کا پہچان ہے۔ جس مسلمان کے اندر رسول پاک کے روزے اور حدود حرم شریف یعنی بیت اللہ شریف کی محبت اور شوق اور طلب نہ ہو تو اس کا ایمان انتہائی کمزور درجے کا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے لیے یہ دروازے بند ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے دل میں یہ درد پیدا کر لو کہ ہم سے اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت چھین لی اور ہماری یہ خاموشی کہیں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ آج امت مسلمہ بالکل اس پر خاموش ہے، کوئی بول نہیں رہا کہ ہمارے سے طواف چھین لی گئی، ہم سے مقام ابراہیم کی نماز چھین لی گئی، ہم سے ملتزم چھین لیا گیا، ہمیں حجر اسود کو نہیں چھوڑا جا رہا، ہم اپنے نبی کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے صفا و مروہ کے اوپر دوڑ نہیں لگا سکتے، ہم سے زمزم جیسا عظیم نعمت چھینا گیا، ہم اپنے زبان سے اپنے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہم درود پڑھا کرتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے، آج وہ ہم سے چھین لیا گیا۔ یہ ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہمارے دل میں درد نہ ہو، جس طرح آج امت مسلمہ خاموش ہے اور ایک کرونا کا بہانہ بنا کر اور دنیا کی سازشوں کا عالمی سازشیں اور عالمی گیمز کا حصہ بن کر ہم سے اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی عبادت ہم سے چھین لی گئی، ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگر ہماری یہی خاموشی رہی تو اللہ کے عذاب ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت